میرے چینل پر آپ کا خوشامدید۔ بہت بہت عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید، سب کی عید اپنے گھروں میں بہت ہی پیاری طریقے سے گزری ہوگی۔ لاہوری مرغ چنے اور بھونگ پائے، حافظ عبداللہ نان شاپ۔ یہ واقعہ ہے رائیون روڈ سے آپ جب اندر آتے ہیں، طالب گنج چوک میں مختصر سا ڈھابا ہے، اور 3-4 ان کے پاس ڈشز ہیں جو بہت بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں۔ یہاں پر تھا چنے کوفتے، بہت ہی مزے کے تھے۔ چنے کوفتے تھے، چنے انڈے تھے، اور یہ دیکھیں جنہوں نے حلیم کا سامان سارا رکھا ہوا تھا۔ اور یہاں پر تھا بونگ پائے وغیرہ، جو کہ ان کی پلیٹ تھی 600 کی، اور میں کہتی ہوں کمال کی پلیٹ تھی ان کے پاس، کیونکہ ان کا ذائقہ، بات ہوتی ہے صرف ذائقہ اور معیار کی۔ انسان پیسے خرچتا ہے اور اگر ذائقہ اچھا نہ نکلے نا تو پھر دوبارہ آنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ان کا ذائقہ کمال کا ذائقہ تھا۔ اور سب سے بات کہ ان کی تازی چیز تھی اور گرم گرم تھی، اور خوشبو جو تھی وہ بہت دور دور تھی، اس لیے ہم نے گاڑی جو تھی وہ ادھر ہی پارک کر دی۔ یہ طالب گنج چوک سے آئے تو یہ دوسری دکان ہے حافظ عبداللہ نان شاپ کی۔ ان کے نان کا معیار بھی بہت ہی زبردست تھا، اور باقی چیزیں بھی بہت ہی زبردست تھی۔ یہ ویلنشیا سے آ رہی ہے سڑک، اور بحریہ ٹاؤن سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف سے آ رہی تھی رائمنڈ کی طرف سے۔ یہ درمیان میں ان کی شاپ جو ہے وہ واقع ہے۔ ان کے نہ صرف یہ مختصر سا ڈھابے کا ذائقہ بہت ٹیسٹی تھا، یہ دیکھیں یہاں آہستہ آہستہ گاہک آنے شروع ہو گئے ان کے پاس، کسٹمر وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور کافی گاڑیوں والے بھی آئے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کی شان ہے رب العزت کی، کہ جس کو اللہ پاک نے عزت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیتا ہے۔ اور پیچھے تھی ان کی شاپ نانوں کی، وہ بھی بہت ہی زبردست تھی، اس کا بھی میں آپ کو وزٹ کرواتی چلوں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات نعمتیں و برکتیں آپ تمام دیکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، آمین۔ آج جناب جی عید ہو چکی ہے ختم، اور ہفتے سے جو ہے وہ ورکنگ ڈے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آفیسز وغیرہ میں، تو ہم اس لیے صبح صبح نکل چکے، اور ہم نے کہا پہلے پیٹ پوجا کر لی جائے۔ اور یہ دیکھیں جیسے کچن ہوتا نا، مائیں صاف صوف کر کے لش پش کر کے اور پھر اس کے بعد کھانا شانا تیار کرتی ہیں نا، ویسے میری نانو جان بھی ایسے کیا کرتی تھی، سارا کچن صاف کر کے اس کے بعد آٹا شاٹا گوندھ کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ایسے کیا کہ بالکل ان کا صاف ستھرا سا کچن تھا، جہاں پر روٹی یہ بناتے ہیں تندور وغیرہ۔ اور یہ دیکھیں نان شان یہ لگ رہے ہیں، اور نان کے لیے جو سانچہ نا مجھے بڑا زبردست اور مزے کا لگا۔ پہلے دور میں نا مینس کہ جب میں بچپن میں دیکھا کرتی تھی تو وہ ہاتھوں سے جو ہے نا نان بنایا کرتے تھے، لیکن اب یہ سانچے وغیرہ آ گئے ہیں، دور جو ہے کافی چینج ہو چکا ہے، اور یہ بس سانچوں کے ساتھ ڈیزائن بنایا اور نان تندور میں لگا دیے۔ اچھا یہ تندور نا مجھے اتنا زبردست ان کا لگا نا، کہ یہ ان کا تندور کا جو سرکل تھا نا، اس کے اوپر جو آرٹ کاری مینا کاری سمجھیں کہ جو کی ہوئی تھی نا، فشز وغیرہ بنائی ہوئی تھی، اس کا کلر کمبینیشن نا مجھے بڑا پیارا لگا۔ مجھے یہ کلرز وغیرہ اور یہ ڈرائنگ دیکھ کر نا مجھے وہ جو ٹرکوں کے پیچھے کی جو بیک ہوتی ہے نا وہ یاد آ گئی، کیونکہ اکثر ہم سفر پہ جب نکلتے ہیں نا تو ہم یہ ٹرکس وغیرہ اور ان چیزوں کو نا بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب زندگی کنجوسی نہیں کرتی نا آپ کو غم اور دکھ دینے میں، تو آپ بھی انجوائے کرنے میں نا کوئی بھی کنجوسی نہ کریں۔ لائف کو ہمیشہ انجوائے کریں، اپنے دکھ درد کو سائڈ پر رکھتے ہوئے۔ اگر آپ ہر وقت دکھ درد کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ زندگی کو کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ یہاں پر لگ چکے ہیں گرم گرم سے نان۔ یہاں پر مجھے اتنی زبردست اور اچھی سی بات پتہ کیا لگی، یہ دیکھیں یہ 2 ٹب تھے، صاف ستھرے تھے، اور یہاں پر جو تھی نا وہ کہہ لو کہ پنجابی میں وہ جو ہوتی ہے نا سادی روٹی، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، مینس کہ اس میں خمیر نہیں ڈالا ہوا، اور یہ ہے خمیرہ آٹا، اس میں خمیر مکس کیا جاتا ہے، اور اس کی جو لگتی ہے وہ سفید روٹی لگتی ہے، لاہور میں اس کو خمیری روٹی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، اور نان شان بھی جو ہیں وہ اسی کے بنتے ہیں۔ نان کے پیڑے تھوڑے موٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور خمیری روٹی کے پیڑے جو ہیں وہ باریک تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے نا پیڑے شیڑے بنا کر، اور ایک اور اچھی بات یہ دیکھیں جہاں پر مکھیاں زیادہ، آپ کتنی مکھیاں مار لو گے کتنا، لیکن اس سے بچنے کے لیے یہ دیکھیں انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور بہت ہی زبردست مجھے لگا۔ ہر چیز ڈھانپ کر اگر استعمال کی جائے، بنائی جائے نا، تو میں کہتی ہوں کہ حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ اور کچن جو تھا وہ ان کا بالکل صاف ستھرا تھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ نان جو ہیں وہ بالکل ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ اچھا انہوں نے پہلے نان لگائے، گرم گرم نان تھے اور بہت ہی ٹیسٹی تھے، پھر مجھے نان ان کے اتنے پسند آئے، میں نے کہا بھائی اب نان لگائے ہیں نا
اب مجھے کلچے لگا کر دیں جو میں نے گھر لے کر جانے ہیں، اور پھر بھائی نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے کلچے لگا کر دیے، تلوں سے بالکل بھرے ہوئے تھے ان کے نان، بہت ہی زبردست تھے، سافٹ تھے بالکل، اور اکڑے بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ میں جب آتی ہوں نا تو میرا فوکس یہی ہوتا ہے کہ نان یا روٹی سب سے بیسٹ ہونی چاہیے۔ تو آپ بھی وہاں سے لیا کریں، کسی کی بھی دعوت کریں آپ تو نان اور روٹی اگر آپ لگوا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے، روٹیاں جتنی بھی 40-50 روٹیاں یا جو بھی، تو ہمیشہ اچھی کوالٹی کی جو ہے روٹیاں نا وہ اچھی جگہ سے لگوائیں، تبھی آپ کے سالن کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ دوبالا ہوگا۔ ان کی بہت ہی زبردست دکان تھی، یہ لسی تھی، اور لسی کا گلاس مجھے بڑا زبردست لگا کہ یہ ایک گلاس ہونا تو ہم جیسے جو شہری ہوتے ہیں نا وہ ایک گلاس کیا آدھا گلاس پینے پہ بھی بس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ دہی تھا، نان شان تھے، اور اس کے بعد انڈا، چنے شنے تھے، اور اس کے بعد یہ چینی وغیرہ اور یہ سب بھی چیزیں تھیں۔ ہم نے کہا سفر کرنے سے پہلے جو ہے وہ پہلے پیٹ پوجا کر لی جائے اور اس کے بعد پھر سفر کیا جائے۔ اور یہاں پر مزے کی بات مجھے پتہ کیا لگی، یہاں پر ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد نا ہر کمپنی کی جو بسز تھی نا وہ گزر رہی تھیں، اور جہاں جہاں پر ان کے ورکرز کھڑے تھے ان کو پک کرتی جا رہی تھیں۔ اور یہاں پر ہم نے ناشتہ ہو گیا کمپلیٹ، اور ہم نکل پڑے آگے۔ یہ دیکھیں صبح کا ٹائم تھا، اور صبح کے تقریباً بج چکے تھے 6۔ سڑکیں تھی خالی، اور اچھا ایسے ہی مزہ آتا ہے جب رش نہ ہو۔ آپ صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم جب سفر کرتے ہیں نا، میں کہتی ہوں خاص کر جو صبح کا سفر ہوتا ہے وہ میرا بہت فیوریٹ ہے۔ صبح کے سفر میں یہ ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے بالکل، آپ کو کہیں بریک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو رش وغیرہ میں گزرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ شادی حال تھا، مارکیٹ تھی، اور بہت ہی زبردست تھی مارکیٹ۔ یہ بعض بلڈنگز نا ایسی ان کے اوپر وہ آرٹ کاری کی جاتی ہے، آرٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دل کو جو ہے نا وہ بہت ہی پسند آتی ہیں، کہ بعض اوقات آپ ہر مقام سے گزر جاؤ نا تو نظر جو ہے نا وہ وہیں پہ ٹھہر جاتی ہے۔ تو مجھے وہ بلڈنگ بہت ہی زبردست لگی۔ جو دور دراز سے آتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اپنوں میں عیدیں منا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جو باہر سے آتے ہیں، جو مینس کہ آؤٹ آف کنٹری آتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ موسم بہت ہی زبردست تھا، کبھی بادل تھے کبھی دھوپ تھی۔ شروع میں سٹارٹنگ میں دھوپ نکلی، اور اس کے بعد ایسے بادل آئے کہ ہلکی ہلکی کہیں بارش تھی تو کہیں ہوا بہت تیز تھی۔ یہ تقریباً صبح کے 8 بجے کا منظر ہے، اور بادلوں نے بالکل ڈھک لیا تھا سورج کو، اور جب ہم جیسے ہی آگے آئے تو وہاں پر دن کا تھوڑا سا احساس ہوا۔ یہ جگہ بہت ہی زبردست تھی، پرسکون سی تھی جگہ۔ اور یہ دیکھیے، یہ مجھے ان کے پودے بہت اچھے لگے، اور خاص کر گلاب، بیچ میں آف وائٹ اور سائڈوں پر پنک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ خوبصورت پودے، خوبصورت پتوں کا کلر، یہ ہمیں سب کچھ، یہ دیکھیں اتنا خوبصورت کلر۔ گلاب دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن جو کلی ہے اس کا کلر اور ہے، گلاب جو ہے اس کا کلر اور ہے، پتے ہیں تو پتوں کا کلر اور ہے، دوسرے پودوں کے پتوں کا کلر اور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہم تعریف بیان کریں نا وہ سب کم ہے۔ اور یہاں پر جو ہم لینے آئے تھے نا بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے دور دراز کے ایریوں میں جائیں نا تو پھر تھوڑے سے نا یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ بنے ہوتے ہیں، مینس کے پیٹرول پمپس ہوتے ہیں اور واش روم وغیرہ، تو بس۔ اور کھانے پینے کی، یہاں پر کھانے پینے کی بیکری جو تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی، تو ہم نے سوچا کہ پھر آگے چلتے ہیں اور آگے سے ہی کچھ جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے ناشتے وغیرہ کے لیے۔ بچوں کے لیے تو ہم نے کچھ بھی نہیں اتنا خاص لیا تھا، لیکن ہم نے خود نے تو ناشتہ کر لیا تھا، تو اب بچوں کے لیے جو تھے وہ ہم رکے تھے۔ اچھا یہاں پر آئے نا، یہاں پر مجھے بڑی زبردست بات یہ لگی کہ ہماری نا تھوڑی سی دور جانے کے بعد نا ہماری ایک گاڑی کا نا جو وہ تھی، ٹائر جو تھا وہ پنکچر ہو چکا تھا، اور جب تک وہ چینج ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے سے نظارے ہیں وہ انجوائے کر لیتے ہیں۔ زندگی کو ہر جگہ پر انجوائے کرنا چاہیے۔ اور جب میں نے اپنے بچوں کو یہ جو تھی نا، بڑا مجھے اچھا لگا کہ ہم لوگ تو شہری ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں یہ وہ، اور یہ لوگ تو اتنی چھوٹی عمر میں یہ بچیاں تھیں
जो ये थाप रही थी, ये सूख चुके थे गोए वगैरह, और अपनी माँ बाप के साथ जो है वो किस तरीके से काम कर रही थी। ये सारे इनके जो वो गोबर के जो बनते हैं, बुक्स में पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन आज रियल लाइफ में देखा है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि ये सारा सुखा कर और वो कैसे एज अ गैस के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहरों में ना ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद ये ट्यूबवेल था, और ट्यूबवेल अभी जो था वो बंद था, सुबह का टाइम था, तकरीबन ये चलाते हैं 12-1 बजे के करीब। और ये अभी सारा, जब वो कहते हैं कि हम जब चलाते हैं इनमें से सब कुछ निकल जाता है। और उसके बाद ये देखिए, ये गंदुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है ना। उसकी एक ज़मीन पर गंदुम का कलर और होता है, एक ज़मीन के ऊपर कुछ और उगाया उसका कलर और होता है, उसके पत्तों का कलर और होता है। तो ज़मीन बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, जहाँ पर आप नज़र मारें गंदुम ही गंदुम लगी है। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि किसान के रिज़्क में इजाफ़ा करे। हमारे किसान बहुत मेहनती हैं पाकिस्तान के। कुछ कच्ची डालियाँ थीं और कुछ जो थी वो पक चुकी थी। और बादल जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बारिश करे तो रहमत की बारिश करे, ज़हमत की बारिश से बचाए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।